آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے کامیاب بزنس مین کارلوس سلیم ہیلو کی کہانی سنائیں گے۔ وہ شخص جس نے اپنی محنت، عزم اور ذہانت سے بزنس کی دنیا میں عظیم کامیابی حاصل کی۔ آئیں ان کی زندگی کی کہانی اور کچھ بہترین بزنس کی مثالیں سنتے ہیں۔ کارلوس سلیم ہیلو کا پس منظر کیا ہے اور انہوں نے بزنس کی دنیا میں اپنے سفر کی شروعات کیسے کی؟ کارلوس سلیم نے اپنے بزنس امپائر بنانے کے لیے کون سی حکمت عملی اپنائی؟ انہیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں ان پر کیسے قابو پایا؟ انہوں نے دنیا بھر میں فلاحی کاموں میں کیسے حصہ لیا؟ 28 جنوری 1940 کو میکسیکو سٹی میں پیدا ہونے والے کارلوس سلیم ہیلو کا تعلق ایک لیبنیز مہاجر خاندان سے تھا۔ ان کے والد جولین سلیم حداد 1902 میں میکسیکو سٹی آئے اور یہاں بزنس کی شروعات کی۔ کارلوس نے بچپن سے ہی بزنس کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد نے ان کو مالیت کی بنیادی اصول سکھائے اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی سرمایہ کاری کی۔ کارلوس نے نیشنل یونیورسٹی آف میکسیکو سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ 1960 کی دہائی میں 25 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا بزنس انورسورا شروع کیا۔ اس کے بعد وہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے لگے، جس میں ریئل اسٹیٹ، تعمیرات، ٹیلی کام اور اسٹاک مارکیٹ شامل ہیں۔ 1990 میں کارلوس نے میکسیکو کی ٹیلی فون کمپنی ٹیلی میکس خریدی۔ ان کی قیادت میں ٹیلی میکس نے تیزی سے ترقی کی اور میکسیکو کی سب سے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی بن گئی۔ آج ٹیلی میکس کی ملکیت ان کی کمپنی گروپو کارسو کے پاس ہے۔ کارلوس نے امریکن موبائل کی بنیاد رکھی، جو لاطن امریکہ کی سب سے بڑی موبائل فون کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کمپنی کی عالمی سطح پر پھیلایا اور اس کے ذریعے بے شمار کامیابیاں حاصل کی۔ 1965 میں کارلوس نے گروپو کارسو کی بنیاد رکھی، جو مختلف شعبوں میں کام کرنے والی بڑی ہولڈنگ کمپنی ہے، جس میں کنسٹرکشن، ریٹیل اور انفراسٹرکچر شامل ہیں۔ گروپو کارسو آج دنیا کی بڑی کارپوریٹ کمپنیوں میں شمار ہوتا ہے۔ کارلوس سلیم کی کامیابی کے چند اہم اصول: کم قیمت پر بڑی کمپنیوں کی خریداری، 2 بہترین ادارت داری حکمت عملی، 3 نئی ٹیکنالوجی کو اپنانا، 4 طویل مدت سرمایہ کاری پہ یقین۔ کارلوس سلیم ہیلو نے 2010 سے 2013 تک فوربس کی فہرست میں دنیا کے سب سے امیر ترین شخص کا مقام حاصل کیا، تاہم 2014 میں ان کی جگہ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے لے لی۔ کارلوس سلیم کے زوال کی چند بڑی وجہیں: میکسیکو کی حکومت نے ٹیلی کمیونیکیشن مارکیٹ میں ریگولیٹری تبدیلیاں کی، جن کا مقصد مارکیٹ میں مقابلہ بڑھانا تھا۔ ان تبدیلیوں نے ٹیلی میکس اور امریکا موبائل جیسے بڑے کھلاڑیوں پر منفی اثر ڈالا اور ان کی آمدنی میں کمی ہوئی۔ میکسیکو کی ٹیلی کمیونیکیشن مارکیٹ میں نئی کمپنیوں کے داخلے نے مصیبت کو بڑھا دیا، جس سے کارلوس سلیم کی کمپنیوں کو مارکیٹ شیئر کھونا پڑا۔ کچھ سرمایہ کاریوں نے نقصان اٹھانا پڑا، خاص طور پر جنوبی امریکہ اور یورپ میں کی گئی سرمایہ کاری توقعات کے مطابق منافع بخش ثابت نہیں ہوئی۔ کارلوس سلیم نے اپنی دولت کا بڑا حصہ فلاحی کاموں میں لگایا۔ انہوں نے صحت، تعلیم اور فنون لفافہ کے شعبوں میں بے شمار منصوبے شروع کیے۔ ان کے فلاحی ادارے سلیم فاؤنڈیشن دنیا بھر میں مختلف منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ کارلوس سلیم ہیلو کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلیں اور ناکامیاں وقتی ہوتی ہیں، مگر حوصلہ اور عزم ہمیں ان پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ کارلوس سلیم ہیلو کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عزم، محنت اور ذہانت کے ساتھ ہم کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی کہانی ہمیں مسلسل آگے بڑھنے، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ مزید اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور اگر آپ بھی کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔